بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چاشت کی نماز کی فضیلت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز کے بارے میں کیا فرمایا؟ جو چاشت کی نماز یہ مستحب نماز ہے، اور چاشت کی نماز کے پڑھنے کا وقت جو ہے وہ سورج کے طلوع ہونے سے 15 سے 20 منٹ کے بعد سے لے کر سورج کے زوال سے پہلے پہلے تک اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ کسی وقت بھی اس دورانیے میں آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی جس وقت اشراق کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، اشراق کی نفل پڑھنے کے بعد 2 رکعت 4 رکعت یا 6 رکعت نفل اشراق کے پڑھنے کے بعد آپ پھر 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت آپ جو ہے چاشت کی نماز کی نیت سے پھر نفل پڑھ لیں تو یہ آپ کی چاشت کی نماز ہو جائے گی، اور دوپہر زوال سے پہلے پہلے تک آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی دوپہر 12 بجے سے پہلے پہلے تک آپ کسی وقت بھی چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت حدیث میں بیان فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس نے چاشت کی 2 رکعت پڑھی اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اگر سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو سمندر کی جھاگ کو شمار کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، کتنی زیادہ جھاگ ہوتی ہے، اتنے گناہ بھی کسی کے ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف فرما دیں گے۔ اور ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ہر صبح انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اور جس نے چاشت کی 2 رکعت پڑھ لی تو فرمایا کہ یہ ان سب کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، یعنی یہ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ بھی نیکی ہے، تو ان سب کی طرف سے 2 رکعت چاشت کی نماز کافی ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب صبح بیدار ہوتا ہے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہوتا ہے، انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہوتا ہے، تو انسان کا ہر جوڑ کا صدقہ وہ چاشت کی نماز سے ادا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے چاشت کی نماز پڑھنے کی یہ فضیلت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے چاشت کی نماز کی پابندی کی اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اسی طرح ایک چوتھی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی تاکید فرمائی۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ ویسے ایک یہ ہے کہ ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا، یعنی ہر مہینے اسلامی مہینے کے ہر اسلامی مہینے میں 3 روزے رکھنا، جس کو ایام 20 کے روزے بھی کہا جاتا ہے، چاند کی 13 14 15 تاریخ کا روزہ۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزوں کی تاکید فرمائی۔ پہلی تاکید یہ فرمائی کہ ہر مہینے 3 روزے رکھنا، یعنی ایام 20 کے روزے، اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ چاشت کی نماز پڑھنا، چاشت کی نماز کی پابندی کرنا، اور تیسرے نمبر پر فرمایا وتر کی نماز سونے سے پہلے ادا کرنا۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ وتر کی نماز سونے سے پہلے ادا کرنا، کیونکہ وتر کی نماز واجب ہے، اور انسان نے نہیں پڑھی اور رات کو صبح نہیں اٹھ سکا تہجد کے وقت میں، تو وتر کی نماز قضا ہو جائے گی، تو اس کا گناہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ رات سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھ لیا کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص تہجد کا پابند ہے، اس کی تہجد مس نہیں ہوتی، تو تہجد پڑھنے کے بعد آخر میں وتر کی نماز پڑھ لے تو اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو یہ 3 تاکید آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی۔ اسی طرح جو 5ویں حدیث ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاشت کی 12 رکعت ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل تیار کر دیتا ہے، محل بنائے گا۔ تو جو شخص چاشت کی 12 رکعت پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عالی شان محل بنا دیتا ہے، تو جنت کا محل اسے حاصل ہوگا۔
تو اتنی زیادہ فضیلت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے کہ چاش کی نماز کی جو رکعات ہیں وہ کم سے کم 2 رکعات ہے اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعات ہے۔ اس کے علاوہ آپ 4 رکعت 8 رکعت تک بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کا بھی ثبوت ہے۔ 4 یا 8 رکعت پڑھنا یہ افضل ہے۔ تو چاش کی نماز اس کو پڑھنے کا آپ معمول بنائیں، اس سے رزق میں بھی برکت ہوگی، گھر میں بھی خیر و برکت ہوگی، اور اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، اور گناہوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دے گا۔ تو چاش کی نماز پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، اس سے روحانی سکون حاصل ہوگا، روحانی سکون کا ذریعہ ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔